السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمہ عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ دور حاضر میں جو مختلف قسم کے ایشوز ہمارے نوجوان نسل کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، ان میں خاص طور پہ والدین کے لیے جو ایک ابھرتا ہوا ایشو ہے وہ یہی کہ اپنے بچوں کو اسکول، کالجز یا ہاسٹلز میں یا تعلیمی جو درسگاہیں ہیں ان میں بھیجتے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو پیرنٹس اس چیز پہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم بچوں کو جب ان جگہوں پر بھیج رہے ہیں تو کیا ہمارے بچے وہاں پہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ وہاں حاصل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، ان کا تحفظ بھی یقینی ہے کہ نہیں۔ اب تو والدین کے لیے بچوں کی حفاظت بھی ایک نیا چیلنج بن گیا ہے۔ تو اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ آفتاب نذیر صاحب، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل ایشوز پہ بہت خاص نگاہ رکھتے ہیں، تو آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آفتاب صاحب، جس طرح کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پیرنٹس کو اب پریشانیاں لاحق ہیں۔ پہلے تو اسکولز میں بھیجا کرتے تھے، ہاسٹلز میں بھیجا کرتے تھے، درسگاہوں میں، مدارس میں، کہ بچے پڑھ کر آئیں گے، ایک فعال انسان بنیں گے، ایک اچھا شہری بنیں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی، ایسی برائیاں بھی جو ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں ان جگہوں پر کہ بچے اپنے جو مین ان کی راہ ہے اس سے بھٹک کر نئے رستوں پہ چلے گئے ہیں اور پیرنٹس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، جیسا کہ ڈرگز بہت بڑا ایشو ہے۔ ہاسٹلس میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں، جنسی استحصال ہے، یہی نہیں بلکہ بلینگ کرنا اور اس قسم کی باقی چیزیں جو بچوں کو تعلیم کے بجائے کسی اور رستے پہ لے جاتی ہے، ان کا کانفیڈنس ڈاؤن کرتی ہے، ان کا مستقبل تاریک ہونے لگتا ہے۔ کیا کہیں گے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس پر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے یاد کیا۔ دیکھیے بہن، اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، تو ہم سبزی یا گوشت جب خریدنے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے بھنڈی یا توری یا کدو یا لوکی جو بھی ہم لیں، یا آلو بھی لیں یا پیاز بھی لیں، تو وہ اچھی سے اچھی کوالٹی کا ہو اور اچھا ہو، صاف ستھرا ہو۔ خراب سبزی ہم نہیں خریدتے، بالکل، خراب گوشت ہم نہیں خریدتے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اپنے کھانے کے بارے میں اتنے زیادہ متفکر ہیں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں اسی قدر بے فکر ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جب استاد کا انتخاب کرتے ہیں یا ادارے کا انتخاب کرتے ہیں یا ان کے ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ فیس لی جا رہی ہے، کتنی اچھی بلڈنگ ہے اور کتنا جو ہے نا انوائرمنٹ یا ماحول ہمیں دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، یا کیمرے میں انہوں نے اچھی سی ویڈیو بنا کے بھیج دی ہے تو جی یہ ادارہ میرے بچوں کے لیے ٹھیک ہوگا۔ جب کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں سے پوچھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم ڈرائیور رکھتے ہیں، ہم خانسامہ ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے، ہمارا کوک جو ہے ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے، بالکل، یا ڈرائیور نہیں بھی رکھتے، ہم ہر بندہ حسب توفیق، آج کل چونکہ ہمارے پاکستان میں تو وہ سسٹم ہے نہیں کہ ود ان 5 کلومیٹرز آپ کے اسکولز ہوں یا واکنگ ڈسٹینس پہ ہوں جیسا کہ باہر ہوتا ہے۔ یہاں اسکولز، ہمارے اچھے اسکولز دور دور ہیں، تو جو متوسط طبقہ ہے وہ آٹو میں یا وین لگوا کے بچوں کو بھیجتا ہے۔ تو وہ آٹو والا یا وہ وین والا کون ہے، کہاں سے بلونگ کرتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں، یہ ہم نہیں چیک کرتے۔ اور یہ ضروری ہے کہ جانا چاہیے۔ جی، ہمیں بنیادی طور پر پھر ہم ایک استاد رکھ رہے ہیں، ہم ٹیوٹر رکھ رہے ہیں یا ہم قاری صاحب رکھ رہے ہیں، ہم اسے اپنے گھر کے اندر کا ایکسیس دے رہے ہیں۔ وہ ہماری اس پرائیویٹ جو ہماری ایک لائف ہے، ہماری ایک پرائیویسی ہے، اس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے۔ اب وہ قاری صاحب سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی، ان استاد صاحب کی یا اس ٹیوٹر کی جو میرے بچے کو فزکس یا کیمسٹری پڑھا رہا ہے، اس کی اپنی بلڈ کیمسٹری کیا ہے، یہ ہم ہرگز نہیں، اس کے بارے میں ہم نہ متفکر ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی تفتیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے جو معمار ہیں، جو انہیں بنانے والے ہیں، وہ خود کیا ہیں۔ جب ہمیں یہ کلیئرنس ہوگی، جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ وہ خود کیا ہیں، تو پھر ان پر بھی ہمیں ہاک آئی رکھنی ہوگی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے بچے، مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک استاد کے پاس چھوڑ دوں اور میں خود بے غم ہو کے بیٹھ جاؤں، جی میری بچی کو پڑھا رہا، نہیں، مجھے اس پر ایک چیک رکھنا ہوگا۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ میری بیٹی کو پڑھانے والا استاد، دیکھیے جی، میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ بتایا کہ دیر از نو کزن، نو ماما، نو چاچا۔ مطلب آپ اپنی بچیوں کو یہ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ بچپن سے سکھا دیں۔ ہم جس زمانے اور جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی، ہمیں یہ چیز، اور
بنیادی طور پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ موبائل فون جی. موبائل فون سے بچے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں, انہیں چیزیں پہلے تو بجائے اس کے کہ انہیں وہاں سے پتہ چلیں, آپ ان سے ڈسکشن کریں, انہیں بتائیں, انہیں سکھلائیں کہ یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, یہ لمٹس ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. آپ جب انہیں صحیح غلط بتائیں گے وہ آپ کے ساتھ خود چیزیں شیئر کریں گے. اور پیرنٹل کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بچوں کو بغیر چیک کیے دے دیں گے فون اور آپ ایزی ہو جائیں گے, آپ اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جسٹ ایک کلک کی دوری پر ہیں اور بچہ آپ کا کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اور بچوں میں کیوریاسٹی ہوتی ہے, بچہ دیکھتا ہے کچھ ایسی چیز, جاننا چاہتا ہے کچھ نہیں, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اتنی غیر مناسب قسم کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ایڈز ایسے آ جاتے ہیں, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے ایڈز آ جاتے ہیں, اور آپ کی ایک کلک پہ آپ کو الگوریدم اور اسی طرح کی چیزیں دکھائے گا, تو بچہ اس گندگی میں گرتا جائے گا, جاتا جائے گا. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیرنٹل سافٹ ویئرز ہیں, ٹھیک ہے, ایسی اپلیکیشنز ہیں, آپ کے انٹرنیٹ کے تھرو یا آپ اپنی موبائل اس ڈیوائس پہ پیرنٹل سافٹ ویئرز جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ چیک رکھ سکتے ہیں, آپ بچوں کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں, وہ کیا سرچ کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ تھانے دار یا سچو بن کے اس پر نہ, آپ اس کا دوست بن کے, آپ اپنے بیٹے کا, اپنی بیٹی کا دوست بن کے اس کو کہیں بیٹا جی یہ دیکھیں یار یہ چیز آئی ہے مارکیٹ میں, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے, بچہ سیکھ رہا ہے, صحیح چیز بھی غلط چیز بھی. اب اگر وہ غلط چیز سیکھ رہا ہے تو کہیں سے تو سیکھ رہا ہے نا, وہ جو گیپ آیا ہے اس کا مطلب یہ آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہے, آپ بچے کے ساتھ اتنا کلوز نہیں ہے کہ آپ نہیں سکھا رہے, کوئی اور اسے سکھا رہا ہے, وہ اس کے موبائل سکھا رہا ہے, کوئی اس کو دوست سکھا رہا ہے, کوئی اس کو ڈرائیور سکھا رہا ہے, کوئی سنتے ہوئے وہ سیکھ رہا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو جب کوئی اور اثر انداز ہو رہا ہے اور آپ گھر میں ہوتے ہوئے ماں باپ اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہے, تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے دیکھنے کے لیے آپ کو بچوں کو وقت دینا پڑے گا. ہم بچوں کو تو چھوڑیں جی, ہم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے, ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. اور موبائل اگین میاں بیوی میں بھی اس چیز کی گیپ کی وجہ, کمیونیکیشن گیپ کی وجہ یہ موبائل ہی ہے. ایک تھرڈ پرسن کا واٹس ایپ میسج آ گیا, بیوی ہو اس کی سہیلی کرے, یا شوہر ہو اس کا دوست کرے, یا آفس سے آئے, سامنے بیٹھی اس کی بیوی اس کے لیے غیر ہو جاتی ہے, وہ غائب ہو جاتی ہے, وہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ یہ میرے میاں ہے, سارا دن کام سے آئے ہیں, وہ پورا دن انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ بھائی میرے شوہر آئیں گے, میں ان سے چیزیں ڈسکس کروں گی, میں ان سے باتیں کروں گی. عورت چاہتی ہے کہ اپنے مسائل بتاؤں گی, بچے نے آج یہ کیا, آپ کی اماں نے یہ کہا, میری نن نے یہ کہا, فلاں نے مجھے یہ کمنٹ پاس کیا, شوہر نامدار آ کے جناب ٹک 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 ادھر, اب مطلب توجہ ہی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے, ایک دن وہ عورت بھی پک جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار, جب اس نے سننی نہیں ہے تو فضول ہے, وہ پھر اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں انوالو ہو جاتی ہے, اس سے پھر اور ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے, میں آج کے دور میں, میری بہن ایک بہت اکثر میں کہا کرتا ہوں, ہم لوگ اگر صرف 1 گھنٹہ اپنی فیملی کو 24 گھنٹے میں سے دے دیں, 1 گھنٹہ ہم گھروں میں داخل ہوں, ڈسٹ بن میں ڈال دیں, موبائل سائلنٹ کر کے رکھ دیں, ٹھیک ہے, کالز آئیں گی, ریکارڈ ہوگا نا جی, آپ کے میسیجز آئیں گے, آپ کو سن لیں گے, گھنٹے بعد کوئی قیامت تو نہیں آئے گی, ہم مر جائیں گے تب بھی دنیا چلتی رہے گی. یہ جو ہم نے حاوی کیا ہوا ہے نا کہ میں نہ ہوا تو کام نہیں ہوگا, یہ فضول چیز ہے. ہم نہ ہوئے تب بھی دنیا چلے گی, سب کچھ چلتا رہے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو 1 گھنٹہ اگر میاں بیوی, فیملی, بچے, بہن بھائی, ماں باپ, اولاد ایک دوسرے کو دینے لگ جائیں تو یقین مانیے ہماری زندگی کی, دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے ڈرگس کی بات کی جی, ہمارے بچے بچیاں نشے پہ لگتے ہیں, گریجولی وہ آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے تھوڑی ڈوز لیتے ہیں, پھر اس سے بڑھتے ہیں, پھر جب اس ڈرگ کو خریدنے کے لیے انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پیسے کے حصول کے لیے وہ دوسرے راستوں پہ جاتے ہیں. ہاسٹل میں ہماری بچیاں اپنے شوق پورے کرنے کے لیے غلط کاموں میں جاتی ہیں. آپ بہت سارے, میں اب ان یونیورسٹیز کے اداروں کے نام نہیں لے سکتا, ان ہاسٹلز میں جا کے دیکھیں, اپنی ڈرگز لیتی ہیں. آئس کا نشہ کتنا عام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, چرس پی رہی ہیں ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے خود کو انجیکشن لگا رہے ہیں. وہ جب اس لیول پہ پہنچ جاتے تب ماں باپ کہتے ہیں, تو ماں باپ کو کیوں نہیں پتہ چلتا جب وہ انیشیل اسٹیج پہ ہوتے ہیں. مطلب پیرنٹس کا اور بچوں کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اتنا کلوز ہونا چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ بچہ کسی اور چیز کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہو. یعنی جب یہ تو پھر وہیں سے بات ہوتی ہے نا کہ بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ بیٹا جو بھی ہوا ہے آج اسکول میں, پورے دن کی رودات شیئر کرو پیرنٹس کے ساتھ. اور پیرنٹس کو بھی اتنا اچھے طریقے سے سننا چاہیے کہ ان کی باتوں میں سے نکل آتے ہیں کلوز کہ ماما آج بچی یہ کہہ رہی تھی, آج وہ یہ کہہ رہی تھی, آج میرا فرینڈ یہ کہہ رہا تھا, وہ ڈرگس کی بات کر رہا تھا.
تو اس طرح کی بات جب بچے کر جاتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی ایکسٹریم مطلب سینسٹیوٹی کتنی وہ ہے, تو پھر جب کر لیتے ہیں اور پیرنٹس سن رہا ہے نا, وہ وہاں سے کلو پکڑ لے گا اور وہاں سے بچے کو گائیڈ کر سکتا ہے. اور ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے, اگر بچے کچھ آ کے بتاتے ہیں تو پیرنٹس ان کے اوپر الٹا شاؤٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. بچہ ڈر کے پھر آئندہ بتاتا نہیں کہ یار اتنا بڑا لیکچر ہی سننا ہے تو نہ ہی بولو. ایسے میں کیا کیا جائے؟ پیرنٹس کے لیے آپ کیا گائیڈنس دیں گے کہ بچے جب شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں تو کیسے ان کو سنا جائے؟ کاؤنسلنگ. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, ہمارے ہاں بڑا ایک مزاج ہے, ٹھیک ہے, ہم دونوں جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں کہ جی بس شادی کرا دو بچوں کی, بچیوں کو بس بیاہ دو, جلدی سے بیاہ دو, جان چھوٹے, جہیز دو, وراثت بھی نہ دو, بس جان چھوٹ جائے, ٹھیک ہے نا جی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کاؤنسلنگ کریں. ایک بچے اور بچی کی اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو پہلے اس بچے اور بچی کو بتائیں کہ شوہر کیا ہے, بیوی کیا ہے, اسے ان دونوں کے رائٹس دونوں کو پتہ ہوں, اپنے حقوق بھی پتہ ہوں, ایک دوسرے کے حقوق بھی پتہ ہوں. اس کے بعد جب وہ ماں باپ بننے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شخص اگر باپ بننے جا رہا ہے یا عورت اگر ماں بننے جا رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پریگننٹ ہوئی اور اس نے بچہ جن دیا, وہ ماں بن گئی, اب جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے وہ فیڈ کرائے. نہیں, اس کو اس سے پہلے بتایا جائے کہ آپ ماں بننے والی ہیں. ماں ایک بہت بڑا ڈیزگنیشن ہے, ایک بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وہ تربیت گاہ ہے, ٹھیک ہے. اس ماں کو بتایا جائے کہ آپ ایک نسل کو جنم دے رہی ہیں, اسے بتایا جائے کہ آپ اس پروسیس سے گزریں گی, اور اس کے بعد جب وہ بچہ آئے گا آپ نے اس سے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے. باپ کو بتایا جائے کہ آپ باپ بننے والے ہیں. شوہر کو بتایا جائے آپ بیوی کے شوہر ہیں, جلاد نہیں ہیں, یہ آپ کی رعایا نہیں ہے کہ آپ کو جب مرضی آپ اس کی جو ہے جی چاہا کیریکٹر اسیسینیشن کر دی, جی چاہا شاؤٹ کر دیا, جی چاہا چلا دیا, کھانے میں نمک کی تیزی کا بہانہ بنا کے, اور اپنی اماں نے جو آپ کو شکایتیں کان میں بھری ہیں یا آپ کو جو آپ کی بہن نے کہا ہے آپ بیوی پہ سارا غصہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک انسان کی بچی ہے, وہ ماں باپ چھوڑ کے آپ کے لیے آئی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بیوی یہ سمجھے کہ یہ مرد 20 سال 25 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا ہے, اب یہ میرے پاس آ رہا ہے تو یہ اس کا ان سے بھی ایک ریلیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ جانبین سے یہ چیز ہو. پھر جب یہ ماں باپ بن رہے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے, ہوتا یہ ہے, میں نے بہت سارے ایسے نفسیاتی مریض دیکھے ہیں جو پیرنٹس بن جاتے ہیں, مارتے ہیں بچوں کو, بچوں کو لکڑی سے مارتے ہیں. ہماری اماں کا تو ہوا کرتا تھا جی وہ چپل, ان کا جو ایک بالکل نشانہ گائیڈڈ میزائل ہوتا تھا, ہینگر, بیلن, یہ چیزیں تو, لیکن وہ تو ہلکا. لیکن اب تو ایسے ایسے جاہل ماں باپ دیکھیں جو باقاعدہ بچوں پر تشدد کرتے ہیں. تو میں اسے بھی ڈومیسٹک وائلنس سمجھتا ہوں. اور تشدد صرف فزیکلی کسی چیز سے ہٹ کرنا نہیں ہے, ٹارچر, مینٹلی ٹارچر, ایگزیکٹلی آپ اس کو توڑ دیتے ہیں. بالکل, آپ اس کو اتنے تضحیک آمیز جملے کہیں, آپ اس کو کسی کے سامنے بے عزت کریں. دیکھیے جی, بچے کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, وہ ایک مکمل انسان ہے, اس کو وہ سب چاہیے, اٹینشن سیکنگ وہ اسے چاہیے. بچے سے آپ نے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. جب بچے نے آ کے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے, چاہے اس کے ساتھ ہی ہوا ہے, الٹا آپ اسی کو بلیم کریں گے کہ تم نے کیا ہوگا, تم ہی ایسے ہو, تو پھر وہ کب بتائے گا اگلی بار؟ میری بہن, ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, میں حال ہی میں ایک ایشو میرے سامنے آیا, ایک بہت کم عمر بچی, 13 سال کی بچی, اور ایک بچے کے ساتھ وہ نکلی, اور وہ جس بچے کے ساتھ بھاگی وہ بھی 14-15 سال کا, وہ بھی مطلب بلوغت بھی نہیں ہوئی, چھوٹے بچے ہیں, موبائل ایک دوسرا فلاں ڈھنگ کا. تو وہ جی غیرت کا مسئلہ بن گیا, اور جی بچی کو قتل کریں گے. میں اس کے پیرنٹس کو میں نے میسیج کنوے کیا, میں ملا اس کے خاندان سے, میں نے کہا کیوں, اس بچی کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کا, قتل تو آپ کو کرنا چاہیے. پھر اس بچی نے, وہ تو ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے اسے موبائل لے کے دیا, آپ نے اسے فری ہینڈ دیا, آپ نے اس پر چیک نہیں رکھا, وہ جہاں جا رہی تھی وہ چلی گئی, ٹھیک ہے. اب آپ اسے سنبھالیے, یہ آپ کی بیٹی ہے, یہ آپ کی بچی ہے, وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, انہیں گائیڈ کیجئے. غلطی ہو گئی ٹھیک ہے, ہر یہ ایرر ہوتا ہے, اسے یہ جی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. اور پھر ہمارے ہاں قوانین کا انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے جو استعمال, کہ باپ بیٹی کو قتل کر کے خود ہی مدعی, خود ہی وارث بن کے خود کو معاف کر دیتا ہے, بھائی بہن کو قتل کر کے غیرت کے نام پہ خود سالہ بھائی منہ کالا کرتا رہے باہر, اس سے کسی نے نہیں پوچھنا. بہن نے صرف اگر یہ ایک کہہ دیا. مجھے یہ بتائیے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, وہ کیا تھی؟ دونوں کی وش نہیں تھی. امی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی مرضی سے کی نا,
بالکل اپنی طبیعت سے کی نا, بالکل خود پسند کیا نا, خود پیغام بھیجا, انہوں نے خود پیغام بھیجا, خود اور دیکھا جائے تو عورت کی طرف سے پہل کی گئی. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتلائیے, آج میں اگر اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے کہتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا یا بہن آپ کو کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دیں, میں ان سے آپ کی نسبت طے کر دوں, تو مجھے آج بغیرت کہا جائے گا. یہ جہالت ہے یا نہیں؟ جہالت ہے, بیکاز اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں بی بی فاطمہ, جی, ان کا رشتہ اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ تھا, بٹ اگین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیٹی سے جا کے پوچھا. تو یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی, ہمیں بچوں کی مرضی جاننے میں کیوں ایب فیل ہوتا ہے, اور اس میں کوئی بغیرتی نہیں ہے, یہ تو مثال ہے. اور پھر دین سے دوری ہی ہماری جہالت کی وجہ ہے, اور دین سے دوری, روایات سے دوری, اور ہماری جو نارمز ہیں اس سے دوری, اس کا یہ آج نتیجہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے بگاڑ میں والدین کا کتنے پرسنٹ ہاتھ ہے؟ 100% والدین کو میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنی اٹیچمنٹ, اپنا چیک اور اپنی باؤنڈنگ بچوں کے ساتھ رکھیں تو یہ سب نہ ہو. آپ کوئی بھی کیس دیکھ لیں, نیگلیجنسی شروع سے والدین کی ہوتی ہے. والدین اگر چیک رکھیں گے, والدین اٹیچ رہیں گے بچوں کے ساتھ, تو اس سے آگے والوں کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی ڈرائیور, کوئی رکشے والا, کوئی پڑوسی, کوئی قاری صاحب, کوئی مدرس, کوئی استاد یہ جرت کرے. بالکل. آپ بچوں کو سکھائیں, بیٹی اسے سکھائیں کہ جو شریعت میں, ہمارے دین میں, کہ آپ نے کس طریقے سے اگلے سے بات کرنی ہے, اسے کتنا آپ نے جو ہے نا باؤنڈریز میں رکھنا ہے, لمٹ میں رکھنا ہے کہ وہ آپ سے اتنا فرینک نہ ہو, فری نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو اس کا پھر اگلا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو شروع سے آپ کو یہ رکھنا ہے, آپ کو یہ سکھلانا ہے. یہ تو زبردست بات ہے. اچھا, اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے واقعات جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کچھ عرصے سے دیکھیں, اوور آل وہ ورلڈ میں کہیں بھی ہوتے ہیں, بٹ بینگ اے مسلم سوسائٹی ہم لوگ زیادہ اگر اس قسم کی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوانین پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن ان کی نہیں ہو رہی. بنتے ہیں, قوانین موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کا ایشو آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ایسا کرائم کرنے سے پہلے 10 دفعہ اگلا بندہ سوچے کہ یار میں پھنس سکتا ہوں, میری گرفت ہو سکتی ہے؟ میری بہن, اس پہ سب سے پہلے تو سزائیں ہوں, سخت سزائیں ہوں, اور وہ جب سزائیں ہوں ان سزاؤں کو پبلک کیا جائے, بتایا جائے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا تھا. 8 سال کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے, گداگر بچیاں جو بھیک مانگنے والی ہیں انہیں لے جایا جاتا ہے اور 2-2 ہزار روپے میں ان کا ریپ کیا جاتا ہے. پھر یہ ڈارک ویب پہ جو بنا کے ویڈیوز بیچی جا رہی ہیں, یہ ہمارے اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے وہی وائٹ کالر لوگ کر رہے ہیں جو ٹائیاں کوٹ پہن کر اور مہذب بن کے اور اچھے لباس اور واسکٹیں پہن کر دنیا کے سامنے آ کے بھاشن جاڑتے ہیں, اور بند کمروں میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا, معصوم کلیوں کا ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کو مسلتے ہیں اور ان کو کٹس لگاتے ہیں, اور وہ ویڈیوز بناتے ہیں, اور اس ویڈیو کو وہ اپنی جنسی تسکین یا جو بھی ان کی ایڈکشن ہے اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ اس کلب کے ممبرز کو بھیجتے ہیں اور بیچتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے اس معاشرے میں ہی ہو رہا ہے نا جی. تو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ اس سب کا حل کیا ہے, یا سزائیں یا قوانین, تو ایسے لوگوں کو جب پکڑا جائے تو اس کے سفارشی کون آتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اس کے سفارشی ہمارے اوپر سے سینیٹرز آتے ہیں, منسٹرز آتے ہیں. زینب بچی کے کیس میں آپ کو نہیں پتا کہاں تک بات گئی تھی, ہم نے تو بھگتا ہے نا اس کیس کو. وہ زینب بچی کا کیس آپ قصور والی, پھر اس کے بعد ایک پورا مافیا نکلا, ایک گینگ نکلا جو معصوم بچیوں کو, معصوم بچوں کو پکڑتا ہے, ان کا ریپ کرتا ہے, ان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے, اس کی ویڈیوز بناتا ہے. پھر اس طریقے سے یہ جنسی استحصال میں اگر آپ آئیں, یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے بچے کو ڈرایا جاتا ہے, اسے پریشرائز کیا جاتا ہے, اسے لالچ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے, وہ تو بچہ ہے نا جی, وہ تو سادہ ورق ہے, سادہ کاغذ ہے. پھر وہ اتنا زیادہ اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا جاتا ہے کہ اس بیچارے کا اپنے پلے کچھ رہتے ہی نہیں ہے. وہ نہ ماں باپ کو بتا سکتا ہے, نہ کسی سے شیئر کر سکتا ہے, اور بس وہ استعمال ہوتا رہتا ہے, یہ استعمال ہوتی رہتی ہے. ایشو کا سولوشن یہ ہے سزائیں ہوں, سخت سزائیں ہوں, ان سزاؤں پر عمل درآمد ہو, اور ان سزاؤں کو پبلک کیا جائے, بالکل اسے بتایا جائے, تاکہ دوبارہ کوئی بھی شخص ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. اور بچوں کو اسپیشلی اور بچیوں کو انکریج کیا جائے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کر لیے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کر لیا آپ مجھ سے شیئر کریں, میں ہوں, میں آپ کی ماں ہوں, میں آپ کا باپ ہوں,
میں دیکھوں گا میں اسے ڈیل کروں گا, میں اسے کاؤنٹر کروں گا, بجائے اس کے کہ باہر جا کے بدنامی ہو, 10 جگہوں پہ جا کے وہ بات گھومے اور مجھ تک پہنچے, اور جو کام ابھی 5 منٹ میں حل ہو رہا ہے وہ 4 دن میں حل ہو, یا 4 سال میں حل ہو, یا ابھی جو 1000 روپے میں ہو رہا ہے وہ 10 لاکھ میں حل ہو. بات الٹیمیٹلی میرے تک یا نہیں, میں آپ کا باپ ہوں, میں آپ کی ماں ہوں. تو انہیں یہ سکھایا جائے کہ آپ مجھ سے شیئر کریں, اور ان کو اتنا فرینک کیا جائے کہ وہ اپنے پرابلمز آپ سے ڈسکس کریں. بالکل, یہ تو بہت اچھی آپ نے بات کی. اور جی بالکل ناظرین, پیرنٹس کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کی تربیت. ایک بچہ پیدا کر دینا کمال نہیں ہے, ایک بہترین انسان اس کو پروان چڑھانا ایک کمال کی بات ہے. اور یہی نہیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, ان کو ٹائم دیں گے, ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں گے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں گے, منشیات کا استعمال کیوں آپ کے لیے مضر ہے, یہ باتیں انہیں خود سمجھائیں گے, تو کبھی بھی گھر سے باہر کوئی تیسرا بندہ آپ کے بچے کو انفلوئنس کر کے اپنی راہوں پہ نہیں لگا سکے گا. آپ کا بچہ ایک بہترین انسان بنے گا. مجھے دیجیے آج کی اس بہترین ڈسکشن کے ساتھ اجازت. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.